اسی طرح آپ سورہ نمل اٹھائے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، اور وہ بالکل شہر سے باہر، اپنی زبان میں ہم بائی پاس کہہ سکتے ہیں، بائی پاس پہ آ چکی تھی، تو کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ تو ایک جن کھڑا ہو گیا، میں لے کے آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے، اور مجلس برخاست ہوتی تھی دوپہر کے وقت، اور یہ صبح کا وقت تھا۔ تو جن نے کیا کہا؟ میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ کتنی بڑی بات تھی، لیکن کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا۔ اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بہ، حضرت میں حاضر کرتا ہوں، تم کتنی دیر لگاؤ گے؟ یہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے۔ کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا، جب بنی اسرائیل کے ولیوں کو یہ شان دی ہے رب نے، تو امت مصطفیہ کے ولیوں کی شان کیا ہوگی؟ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں، سرخیل ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا، اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا؟ خیر اس کو چھت پہ لے گئے۔ جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کس جہان کی باتیں سنا رہے ہو، ایسا کیسے ممکن ہوا؟ میں کہتا ہوں بتاؤ نا، وہ تخت بلقیس بنی اسرائیل کا ولی کیسے لے آیا؟ تو جب اللہ نے بنی اسرائیل کے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے تو محمد عربی کے ولیوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی کا ثبوت ہو گیا۔ اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کتاب کے علم کی برکت سے ایسا کام کر سکتا ہے، تو سید الانبیاء والمرسلین کا امتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کتاب کا نہیں بلکہ الکتاب المبین کا عالم ہے، اس کے اسرار و معارف پر آگاہ ہے، اس سے ایسے امور کا سرزد ہونا کیا مشکل بات ہے۔ تو جو نادان اولیاء کاملین کی کرامات کا انکار کرتے ہیں انہیں قرآن کریم کی اس آیت میں غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقتیں، قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ وہاں سے ہلے بھی نہیں اور ملک سبا سے دربار سلیمان میں وہ اتنا بڑا طول و عرض والا تخت حاضر کر دیا۔ یہ روحانی طاقت کا کرشمہ ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پانچواں کراس ریفرنس سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 تا 40۔ اب یہ ہے تخت بلقیس والا واقعہ۔ میں نے الحمدللہ یہ جتنے انہوں نے قرآن حکیم سے لیم ایکسکیوزز نکال کے اپنی مرضی سے جو لوگوں کو گمراہ کن عقائد بتائے ہوئے تھے ان سب کا پوسٹ مارٹم الحمدللہ میں اس کے اندر کور کر رہا ہوں۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 38 سے لے کے 40 تک۔
تخت بلقیس والا واقعہ بڑا مشہور ہے، بچے بچے کی زبان کے اوپر ہوتا ہے اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا رزلٹ وہ نکال رہے ہوتے ہیں. یہ بھی میں آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی کر چکا ہوں، آج بھی اس کو کور کرتا ہوں. قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے جو درباری لوگ ہو، درباریو، اے میرے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو، جو بلقیس میرے پاس مطیع ہو کر آنے والی ہے، اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے، تاکہ یعنی میرا روب اس پر پڑ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہوئی ہیں. بعرشھا، اس کے تخت کو، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے. قال عفریت من الجن، تو ایک جو ہیکل جن جو تھا وہ بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس مقام سے ہٹیں، یعنی آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس کو اتنی دور سے، سینکڑوں کلومیٹر دور سے اتنے بڑے تخت کو اٹھا کر یہاں لے آؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت دی تھی، ظاہر ہے جنات کے پاس طاقت ہے. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس کے اوپر طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں بڑا امانت دار بھی ہوں، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ میں آپ کی یہ ڈیوٹی پوری کروں گا. اچھا، اب یہ مشورہ لے رہے تو ایک اور شخص بولا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب قرآن نے نہیں بتایا کہ وہ کوئی فرشتہ تھا، کوئی پیغمبر تھا، یا ان کا کوئی صحابی تھا. پھر بعد چمچیاں نے اپنے مسجدوں میں بندے پانے شروع کیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون تھا وہ؟ قرآن نے اس کے اوپر بحث ہی نہیں کی، کوئی مقصد یہ ہے ہی نہیں تھا. یہ تو بعد کے لوگوں نے ان کو بحثوں کا ذریعہ بنا لیا نا. وہ جی تخت لایا سی، اچھا ان کے کریے جی تخت لایا سی. تخت لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مننا چھڑ دئیے. تو تسی جڑے تواڈے بزرگ کرتب کردے تے انہاں دے پیچھے ٹرنا شروع کر دئیے، جڑے ہن انشاءاللہ قیامت تک نہیں کر سکتے کیونکہ ہن میڈیا آ گیا. ڈھکوسلا وہ پرانی سٹوری ہے تو آپ جتنی مرضی لکھوا لیں. تو اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. اب دیکھیں کیا ہوا کہ اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا کر حاضر کر دوں گا. فلما رآہ مستقرا، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے وہ تخت پایا، یعنی اس میں اب اللہ تعالیٰ نے امٹ کر دی ہے کہ پھر سلیمان علیہ السلام کو، یعنی بات مختصر کی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پھر اسی کی ڈیوٹی لگائی تو وہ تخت لے کر آ گیا. عندہ، جب انہوں نے اپنے پاس اسے پایا، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا بزرگوں بڑی بڑی کرامت دکھائی جائے، کتنے پہنچے بزرگوں تسی، کیا بات ہے جناب. یہ کہنا چاہیے تھا نا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے کوئی امپریس ہی نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ کی طرف سے فرشتہ ہی تھا جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھا. جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما. حسان ابن ثابت شعر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اب اللہ عالم وہ بندہ کون تھا، اے مگر پہ گئے نہ پتہ نہیں کٹ کے دسیں گے یہ بندہ کیڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے یہ جو کچھ ہوا. لیبلونی، تاکہ اللہ مجھے آزمائے. اشکر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا اللہ کا نہ شکر ہوں. اللہ نے یہ سارے معاملات اس لیے کیے تاکہ وہ چیک کریں مجھے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے. ان کو پتا تھا یار کوئی کیا کر سکتا ہے. او بھائی میرے کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. کوئی دنیا سے بڑا آپ انسان لے اپنا پیشاب روک کے بتا دے. یہاں کہتے ہیں سمندر روک لیا فلاں نے، یہ کر دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا بھائیو. وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ومن شکر، اور جو شکر کرے گا فانما یشکر لنفسہ، تو وہ شکر اپنے نفس کے لیے کرے گا، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے. کرے گا تو بچ جائے گا. ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، کفران نعمت کرے گا، ناشکری کرے گا، فإن ربی غنی کریم، تو تیرا رب تو بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. پوری دنیا نافرمان ہو گیا، ابو جہل بن جائے، اللہ کو کوئی فرق پڑے گا. اور پوری دنیا ابو بکر عمر عثمان و علی بن جائے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. وہ تو کریم ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے. الحمدللہ. تو یہ شخص قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا کوئی علم تھا. آپ مفسرین اٹھا کے دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہ فرشتہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی پیغمبر تھا کیونکہ اس وقت ایک زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے. کوئی کہتا ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. خضر علیہ السلام تو کہیں بھی فٹ کیے جا سکتے ہیں نا، بس ایک واقعہ آ گیا تو فٹ کرو جیسے مرضی. اچھا،
اور امام فخرالدین رازی جن کو صوفیہ بہت بڑا امام مانتے ہیں 7ویں صدی ہجری کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام خود تھے، اور وہ انہوں نے صفحے کے صفحے کالے کیے ہیں۔ اچھا یہ صوفیہ کے لیے میں پھکی دے رہا ہوں جو بڑے بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ امام فخرالدین رازی نے تفسیر کبیر میں انہوں نے کہا یہ جو آیا ہے نا الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کہتے ہیں کتاب کا علم تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دیتا ہے، تو وہاں حضرت سلمان علیہ السلام خود ہی تھے۔ انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ بھائی میں کر کے بتاتا ہوں تمہیں، یہ دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، تو وہ اس کی طرف گئے ہیں۔ اور کچھ اسرائیلی روایات جو یہودیوں سے آتی ہیں اس میں ہے کہ آصف بن برخیہ کوئی شخص تھا، لیکن احادیث کے اندر کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں آئی، نہ قرآن کے اندر آئی ہے، صرف یہ آیا یہ کوئی شخص تھا۔ جو بھی تھا اس سے غلط ایٹیچیوڈ یہ اڈاپٹ کرنا کہ اس سے کوئی اور چیزیں نکالنے شروع، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزہ تھا۔ ایک پیغمبر کی موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا۔ پیغمبر کی موجودگی میں غیر انبیاء کے ساتھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، مشکات میں بھی آپ کو کرامتوں والے چیپٹر میں مل جائے گا۔ دو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، رات کا وقت تھا، جب وہ واپس جانے لگے تو آسمان سے ان کے لیے روشنی ظاہر ہو گئی، گھپ اندھیرے میں ان کی لاٹھی کے ساتھ روشنی ساتھ ساتھ ٹارچ کی طرح آگے چل رہی تھی۔ پھر ایک راستے پہ جا کے وہ دونوں دائیں بائیں مڑنے لگے، تو جب دائیں مڑے تو دائیں والے کے ساتھ بھی ایک ٹارچ ہوگی، بائیں والے کے ساتھ بھی ایک ٹارچ ہوگی۔ تو یہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مشکات میں 30 جلد میں کرامت والے چیپٹر ملے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان کے اوپر بھی ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں آتا ہے، جو میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل والا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 66B، اس میں بتایا تھا کہ جب رات کا پہر تھا تو حضرت حسین اور حسن علیہ السلام جو ہے وہ مسجد میں کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گپ اندھیرا تھا، اسی وقت آسمان سے ایک بجلی چمکی اور ایک روشنی ظاہر ہوئی، وہ اس وقت تک ظاہر رہی جب تک کہ حسن اور حسین اپنے گھر تک نہیں پہنچ گئے اور راستہ بالکل روشن ہو گیا ان کے لیے۔ تو اس قسم کے نبیوں کی موجودگی میں اس طرح کے معاملات معجزات کا ہونا غیر انبیاء کے ساتھ یہ پاسبل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو لیکن اس کو لے کے جی وہ جڑا حضرت سلمان دا درباری سی ادا مقام سی تے پھر ساڑھے نبی دے امتی دا کیا مقام ہوئے گا، اس طرح کی اینالوجیز بنانا یہ بالکل بے ایمانی کرنا ہے۔ ورنہ میں آپ کو علمی پھکی اور الزامی جواب اور اینٹی وینم لاجیکل آنسر دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا حضرت آدم علیہ السلام؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ صحیح مسلم میں آپ نے شب معراج انبیاء کی امامت فرمائی، تو کیا ہمارے نبی کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ اب اینالوجی کے تحت تو یہاں ہو سکتا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو بالکل واضح آ گیا۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2140، اور مشکات میں بھی 3266۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اس نے کہا میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک گاؤں ہے، وہ نجدیوں کے علاقے میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا آپ تو زیادہ حقدار ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں آپ کو سجدہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی مجھے سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ یہ آخری حصہ تو بڑا مشہور ہے، پیچھے یہ ہے جس میں قبر پرستی کی مذمت۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ آج تک وہ بندہ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں کریں گے جناب، اور تبھی کریں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں تو آپ سب نے کس لیول پہ جا کے سمجھایا، تو ان کو یا رسول اللہ قبر پہ تو نہیں کروں گا، اس کا مطلب ان کو قبروں پہ سجدے کا ان کو تو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس میں میرا مسئلہ نمبر 27 آپ سن لیں، گنبد خضرا، قبریں، مزارات، اس کے حوالے سے کیا علمی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 27 اہل سنت پاک.com۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے اس قسم کے شعبے جو ہیں فزیکلی دکھانا اب ان کے لیے پاسبل نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے، لوگ کہیں گے لاؤ جی جناب ویڈیو دکھاؤ سانو، اور ویڈیو میں نہیں لائیو دکھانا پڑے گا، آپ کو پبلکلی کر کے دکھانا پڑے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی نے سمندر تھاما ہوا ہے، جناب اے کر رہے ہیں، اچھا جی وہ فلاں جو بزرگ ہیں انہوں نے 65 کی جنگ میں جو ہے وہ بم پکڑ لیے تھے، اور یہ جناب ہر جگہ مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں لاہور کے رابی کا پل جو ہے وہ علی بن عثمان اجمیری نے بچایا، اچھا جی جیلم دا پل سلمان پارس نے بچایا، فلانا پل جڑا امام علی الحق نے سیالکوٹ والا پل بچایا۔ او بھائی میرے میں کہنا ہوں کیوں نہیں بچاندے؟ 5 ملک ساڑھے ختم کرتے ہیں کافرہ نے، شام ختم کر دیا انہوں نے، افغانستان ختم کر دیا انہوں نے، عراق انہوں نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے، فلسطین ختم کر کے رکھ دیا، مصر کا بیڑا ڈوب کے رکھ دیا،
पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आप बुजुर्ग किधर हैं? आप भी क्यों नहीं, बुढ़े हो गए ने ये नहीं पढ़ा जाता? सबका सब झूठ है ना। पहले कभी हुआ भाई मेरे समुंदर कोई अपना पेशाब नहीं रोक सकता। और आप देख ले जिन जिन लोगों के दावे कर रहे थे ना, अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर भी बम ठोका, कितने लोग वहां पे भी मरे। अली बिन उस्मान अजमेरी के मजार पे भी कितने लोग मरे। हम इसको कंडेम करते हैं, ये एक्टिविटी गलत है, लेकिन इनके लिए तो अब चैलेंज है ना। और फिर इन्होंने फिर तहफ़्फ़ुज़ औलिया कॉन्फ्रेंस की। मैं क्या अच्छा जी, पहले तो तुसी कहते औलिया अल्लाह साड़ी हिफाजत करते हैं, उन्होंने औलिया की हिफाजत तुसी करनी है, तहफ़्फ़ुज़ औलिया कॉन्फ्रेंस। फिर मुझे भी किसी ने मैसेज किया कि जनाब ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मैंने कहा प्रोटेस्ट आप मजारों पे जाके करें, आप मीडिया के सामने प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप मजारों के सामने प्रोटेस्ट करें कि जनाब पैठ ही थे उसी बम पड़ते सो हूं तुहानू क्या हो गया है? हूं तो तुहानू उत्थे बम आके ठोक गए ने, तुहाडे कोल फड़िया नहीं गया। आप जब कब्र से निकल के पुलों पे जाके बम पकड़ते थे, अब तो आपके मज़ारात पे बम ठोक के चले गए, अब आपसे क्यों नहीं पकड़े जाते? तो ये एहतजाज मेरे भाइयों जो करना है अपने बुजुर्गों से जाके एहतजाज करें। ये तहफ़्फ़ुज़ औलिया कॉन्फ्रेंस आपने करनी है तो औलिया की बात तो अब आपको खुद करनी पड़ रही है, तहफ़्फ़ुज़ औलिया कॉन्फ्रेंस। तो ये भाइयों इस किस्म की सारी चीजें इन्होंने मशहूर की हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल बताता हूं, ये पुरानी बातें होती है ना, वो चल पड़ती हैं, मशहूर हो जाती हैं, इसलिए आपको आजकल कोई ऐसी बात नहीं नजर आएगी। मैं आपको अपने जेलम शहर का बताता हूं, यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर जहां पे डॉक्टर उमर साहब का घर है, सलमान पारस मजार है दरिया के किनारे। 1992 में यहां आपको पता है कितना बड़ा सैलाब आया, यानी वो जेलम की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। उसके अंदर कितनी तबाही हुई। और उसमें ये इधर जनाब आप जेलम में जितने लोग जो है ना उनके अंधे किस्म के मोतकिद बने हुए हैं, वो कहते हैं जनाब वो जी सलमान पारस पानी नहीं बढ़िया, उसे पानी नहीं बढ़िया जी, उत्तू लंघ गया साइड का पानी उधर बीच नहीं बढ़ा। हालांकि मैं वो उन बंदों में शामिल हूं जिन्होंने खुद कीचड़ साफ की थी उस मजार की। उस वक्त हम रोजाना ही वहां मजार में जाया करते थे, हम भी उस पार्टी में शामिल थे। अब मैंने तो खुद कीचड़ साफ की हुई है, लेकिन और वो कीचड़ के निशान तकरीबन 4-5 फुट तक उस पूरे मजार के अंदर दीवारों पे 6-7 महीने तक रहे। उसके बाद सफेदी किसी ने करवाई है। पूरी कब्र कीचड़ में भरी हुई थी, लत-पत थी, सारी सफाई की। लेकिन अब इनसे पूछे, कहते जनाब उसे पानी नहीं सी बढ़ा, और पाई कीचड़ बढ़ा सी उठे, मैं साफ किया है। चलो मैं तो उस वक्त उस पार्टी में था ना, मैं तो कोई नेगेटिव भी नहीं था कि आप कहेंगे मैंने कोई चश्मा लगाया हुआ था तो इसकी। लेकिन अब आप देख लें इस किस्म की सारी बातें इन्होंने मशहूर कर दी हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला जियो न्यूज की बरकत से, ARY न्यूज की बरकत से, एक्सप्रेस, दुनिया, समा टीवी, CNN, BBC की बरकत से अब क़यामत तक कोई बुजुर्ग इस तरह कारनामा नहीं करके दिखा सकेगा, क्योंकि सब की सब चीजें पहले भी ढकोसला और झूठ चल रहे थे और अब भी इस किस्म से चल रहे हैं। और फिर ये इससे हमें क्या मनवाना चाहते हैं? हम इनके सामने कोई आयत पढ़ रहे होते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। वो कहते हैं नहीं जनाब वो फलाने बुजुर्ग थे शहर क्या गए ने, सुन फरियाद पीरा ने पीरा मेरी फरियाद सुनी कन धर के हूं, बेड़ा मेरा विच खबरा दे जिथे मच भी न बहंदे डरदे हूं। ये हमें ये कुरान के मुकाबले में सुना रहे होते हैं। तो इनको मैं फकी देता हूं मेरे भाई, आपके बुजुर्ग कुछ करके भी दिखा दें, 2 + 2 4 ही रहेगा। 2 + 2 कितने होते हैं? 4। अगर कोई शख्स आप पर नजरबंदी इल्यूजन करके चांद के 2 टुकड़े कर दे और सूरज को वापस पलटा ले नजरबंदी के जरिए, एक्चुअली तो नहीं कर सकेगा। तो आप ये बात मान जाएंगे कि 2 + 2 5 होते हैं। आप कहेंगे ठीक है ये जो कुछ तुम कर रहे हो मुझे यही नजर आ रहा है, लेकिन 2 + 2 4 ही होते हैं। तो भाई मेरे आपके 2 + 2 4 है, तो हमारा कुरान और सुन्नत कैसे गलत हो गया? उसी जनाब कबर तू कट के भी बाहर किसी को लाओ ना, असी कुरान और सुन्नत को गलत नहीं मान सकते। ये तो है ऑथेंटिक नॉलेज, उसके अलावा तो सब कुछ इल्यूजन हो सकता है, इस्तिदराज हो सकता है, और किसी फासिक को फाजिर शख्स से कोई भी चीज जाहिर हो सकती है। इसकी वजह से कुरान पाक तो वायलेट नहीं हो सकता। और मैं इसके ऊपर इनको चैलेंज देता हूं। ये कहते हैं ना हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ताला ने कोई खास इल्म सिखा दिया है, कोई इल्म लदुन्नी सिखा दिया है, और हमारे बुजुर्ग दिल का हाल जान लेते हैं। मैं कहना भाई दिल तो बड़ी दूर की गल है। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला आपको पैड पे लिख के देता हूं मशीन डिजाइन का, जिसमें कुछ अल्फाज लेटन के होंगे, कुछ फ्रेंच के होंगे, कुछ जो है वो यूनानी लैंग्वेज के होंगे। आपके बुजुर्ग ये कागज देख के पढ़ के बताते हैं, तो मैं उनका मरीद होने के लिए तैयार हूं। अच्छा वैसे जिन्हों भी दसिया वो कहते भाई जी ये नहीं पढ़ सकते, सानू पता है, दिल दा हाल जान लेना भाई। जब जो अल्लाह जिसने ये उलूम काफिरों को सिखा दिए हैं, आपके बुजुर्गों को नहीं सिखा सकता? आपके बुजुर्ग एटम बम बना लेते ना, आपके बुजुर्ग मिलके ये पाकिस्तान की बिजली पूरी कर दें, एक निगाह मार के कर देना बिजली पूरी करके 10 दिन। इस तरह नहीं होता भाइयों। ये दुनिया बकदरे एफर्ट है, इल्म की बुनियाद पर चले। कुरान हकीम ने वाज़े कहा है तवहमात को साइड पे करो। सूरह बनी इसराइल की 9th कमांड जो 10 कमांडमेंट में से
सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, ऐ इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक तेरे पास डेफिनेट इल्म ना आ जाए। इन्न समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, बेशक आंख, कान और अक्ल, दिमाग या दिल कोई भी हो, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसको इस्तेमाल करके तूने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें, चले ना बढ़ो, टुन्नी ना बढ़ो, सुन्नी बढ़ो। एक है सुन सुना के सुन्नी, सुन टोन, और एक है पढ़ पढ़ा के सुन्नी, पढ़ पढ़ा के सुन्नी बढ़ो। किताबो सुन्नत से दलील देखें को बात है, और किताबो सुन्नत ने हमें दो ही उलूम बताए हैं, एक रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज जो साइंस का इल्म है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसके अलावा कोई और इल्म नहीं है। इन दो उलूम की तरफ से तस्दीक हो तो बात ठीक होगी, अदरवाइज गलत होगी। जलजला क्यों आता है कि जी एक गाय ने एक सींग पे जमीन उठा रखी है, जब थक जाती है दूसरे पे उठा लेती है। इसको ना किताबो सुन्नत सही मानता है और ना साइंस इसकी तस्दीक करती है। वो तो टेक्टोनिक प्लेट्स को डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, वहां भी साइंस कहती है ये होती है, ये नहीं पता कि कैसे होती है, वो अल्लाह ही करता है। ज़ाहिर है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को सब का सब मामला अल्लाह ताला लेकर चल रहा है। तो या रिवील्ड नॉलेज उसकी तहकीक करे या एक्वायर्ड नॉलेज। अब यूरेनियम की वजह से उसकी रेडिएशन से कैंसर होता है, किताबों सुन्नत में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन साइंस ने तस्दीक कर दी है कि होता है, हम उसको बिल्कुल डेफिनेट मानते हैं। इस मैंने पूरा लेक्चर दिया है, मसला नंबर 39, इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और उनका दायरा कार, ahlesunnatpark.com पे, जिसे शौक। और फिर ये मिसालें मैं वो इलियास कादरी साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं जनाब देखें आपका ये मोबाइल फोन जो है ये हजारों किलोमीटर दूर से सुन सकता है, तो बुजुर्ग नहीं सुन सकते क्या? उन्होंने को पाई मेरे ये ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਦਲੀਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। मैं ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ देना, कहते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ताला ने तो इंसान को बड़ी आसानी तक़वीम बनाया है। तो अगर ये मोबाइल फोन सुन सकता है हजारों किलोमीटर से, बुजुर्ग क्यों नहीं सुन सकते? मैं ना जनाब बुजुर्गों का सुनना तो बड़ी दूर की गल है, असं तुहानू दसने, तुसी दसो कि भाई जो आप हमारे सामने बुजुर्ग बैठे हैं या आम इंसान बैठा हुआ है, आम इंसान अल्लाह के नजदीक अफजल है या एक चिड़िया? इंसान। तो चिड़िया तो उड़ सकती है, तो इलियास कादरी साहब, तल कादरी साहब या बाकी बुजुर्गों तुसी उड़ के दसो ना जरा साढ़े सामने। तो ऐसी फिर कभी कि हाँ जी तुसी तो इंसान हो, तुसी या फिर इंसान तो भी गए गुजरे हो, चिड़िया तो भी गए गुजरे हो, या आपके जितने मुरीदीन हैं ये कम से कम चिड़िया से तो बेहतर है ना। इंसान जो है वो ज़ाहिर दूसरी मखलूकात से बेहतर है। चले आप अपने को रोल मॉडल कोई अपने कोई 8-10 मुरीद पेश करते हैं, 8-10 को बुजुर्ग ले आए जो उड़ के बता दें, फिर तो हम कहेंगे यार आप तो चिड़िया से भी गए गुजरे। उधर कहेंगे नहीं जी वो चिड़िया की डोमेन अलग है, इंसान तो भाई यही तो हम कह रहे हैं, मोबाइल जो है इसकी डोमेन अलग है, ये फिजिकल एक नॉलेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, और ये भी तुम्हारे बुजुर्गों ने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, उन्होंने वली मनो, फिर तुसी तो बनाए नहीं है। इधर तो इन लोगों की हालत है कि जब ये स्पीकर आया तो ये लोग तो कितने अरसे तक फतवे देते रहे, स्पीकर में नमाज ही नहीं होती है। सबसे पहले फतवा अशरफ थानवी साहब ने दिया, नमाज नहीं होती है। फिर अहमद बेलवी साहब ने दिया, नमाज नहीं होती है। और स्पीकर तो बगैर को बोलता ही नहीं है, 4 बंदे सामने बैठे होते हैं और बाकी पूरे महल्ले को स्पीकर में सुना रहे होते हैं। अब स्पीकर इनके लिए हलाल हो चुके हैं, तो पहले इनको बात समझ आ जाती। तो बात यह है कि ये सारी चीजें तो फिर गोरों ने बनाई है ना, उनको फिर वलीउल्लाह मान लो ना, जिन्होंने ये सारे करतब करके दिखा दिए। तो ये इस तरीके से इन्होंने चीजें बनाई हुई हैं। और बाकी मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इधर वो डेविड कॉपरफील्ड या क्रिस एंजल नहीं आ गया, जो कि जिसकी वीडियोस आप देख ले, करोड़ों लोगों ने वो वीडियोस देखी हुई है यूट्यूब पे। आप जरा क्रिस एंजल का नाम और डेविड कॉपरफील्ड का नाम लिख के देखें, वो पानी के ऊपर चल के दिखाएगा आपको, पहाड़ जो ये अपनी दीवार के ऊपर ऐसे चढ़ के दिखाएगा, ये सारी के सारे इल्यूजन उसने भी करके दिखाए हुए। तो वो गोरा तो पहले ही है, रोशन चेहरा तो पहले ही है, वो कहते हैं ना जनाब वो नूरानी चेहरा तो है, पाकिस्तान ही चाह जाए तो भाई जी उन वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, इतने बुजुर्ग है बहुत बड़ा, और वो है सारा इल्यूजन है, फ्रॉड है। वो उनको पकड़ भी लिया उन्होंने कि वो किस किस्म से ये फ्रॉड किस तरीके से कर रहे हैं उसकी भी, और हवा में भी उड़ के बताते हैं वो फिजिकली लोगों के सामने। तो वो सब के सब उनके चट्टे बट्टे खोल भी दिए हैं कि ये सब के सब वो नजर का जो धोखा कर रहे होते हैं, इसके ऊपर उन्होंने वीडियोस भी रिकॉर्ड करवा दिए। और मैं इसमें बड़ा परेशान होता हूं बाज़ औक़ात कि जब दज्जाल आएगा ना, तो ये इसी किस्म के बुजुर्ग बाबों की ये करतब देखने वाले लोग जो है ना, सबसे पहले दज्जाल को अपना बुजुर्ग मान लेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट बात। डिटेल से आप देखें सही मुस्लिम के अंदर अहदीस कितनी दज्जाल वाले चैप्टर में, मिशकात में भी आपको 3री जिल्द में मिल जाएंगी। और उसमें जो एक हदीस है सही मुस्लिम में 7377 है और मिशकात में 5476 कि दज्जाल जमीन से अनाज उगाएगा
اس کے حکم سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی، زمین سبزہ اگانا شروع کر دے گی، اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ بھی وہ لیے پھرے گا، جو اس کی زوم میں جنت اور دوزخ ہوگی، اور لوگ اس سے امپریس ہوں گے، لوگ تو ظاہر اس کو بزرگ مان لیں گے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ تو ایک مومن کامل سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اللہ کی قسم تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ وہ کہے گا میں اتنے بڑے بڑے قتل کر کے دکھا رہا ہوں، وہ کہتا ہے تو جتنا مرضی قتل کر دے، میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے۔ یہ آج بات کون کرتا ہے کہ تم جو مرضی کر کے بتاؤ، کتاب و سنت حق ہے، انہی کا ہی کوئی ہوگا نا ماننے والا۔ جو کرتب دیکھنے والے لوگ ہیں وہ تو نہیں یہ کہیں گے، وہ تو فوراً ہاں جی بالکل کر کے دکھاتا ہے۔ وہ کہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، وہ حدیث کا ماننے والا ہوگا نا، بزرگ بابوں کا ماننے والا تو نہیں ہوگا۔ تو وہ کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا، وہ کہتا ہے مجھے بے شک تو قتل بھی کر دے، میرے نبی کی خبر سچی ہے۔ تو وہ اس کو پبلکلی قتل کرے گا، اس کے سر پہ آرا چلا کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور ان 2 ٹکڑوں میں چلے گا دجال، اور پھر اس کے 2 ٹکڑے جوڑ کے پھر اسے زندہ کر لے گا۔ اتنا بڑا معجزہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ خاص قسم کی ایک دجال کو فتنہ بنایا گیا ہے اس امت کے لیے، اس لیے وہ سارے کام کر کے دکھا دے گا۔ اب وہ زندہ کرے گا، وہ کہے گا ہاں ہوں سنا، وہ کہے گا اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور تیرے اس عمل نے میرے یقین میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہوگا نا اس وقت، وہ شخص وہ اس پوری مخلوق میں سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس کے سامنے جو ہے کلمہ حق بلند کرے گا۔ تو دیکھیں میرے بھائیو، یہ معاملات ہونے والے ہیں، اور اسی لیے میں پہلے بھی بتا چکا سورۃ الکہف کے اندر کی جو پہلی 10 آیات کے بارے میں صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دجال کو دیکھو تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لینا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور صحیح مسلم میں 1883 نمبر حدیث ہے، جو پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال سے بچا لے گا۔ تو یہ پہلی 10 آیات روزانہ پڑھیں تاکہ یاد ہو جائیں، پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ 1.5-2 ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گی، روزانہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں تاکہ یہ ہمیں آیات یاد ہو جائیں، اور دجال کے فتنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے یہ ہے وظیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ تمہار جو تو ہو